خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے زبردست ٹول پر بات کرنے والے ہیں جو کمپیوٹر پر بار بار کیے جانے والے بورنگ کاموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ تو چلیں ایک بہت ہی عام سی صورتحال سے بات شروع کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، روزانہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایک ہی طرح کے کلکس، ایک ہی طرح کی ٹائپنگ، دن بدن بس وہی گھسا پٹا کام۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کمپیوٹر کو یہ سکھا دیا جائے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے؟ مطلب بس ایک بار کر کے دکھایا اور پھر جب بھی ضرورت پڑے کمپیوٹر خود بخود بالکل اسی طرح وہ کام کر دے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اس ڈیجیٹل مشقت سے نکل کر آٹومیشن کی دنیا میں کیسے قدم رکھا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ روزمرہ کے یہ بورنگ کام کیا ہیں، پھر بات کریں گے ایک پرسنل روبوٹ اسسٹنٹ کی، پھر دیکھیں گے کہ اسے ریکارڈ، ریپلے اور ریلیکس کیسے کیا جاتا ہے، اس آٹومیشن کو اپنی مرضی کے مطابق کیسے ڈھالا جاتا ہے، اور آخر میں اس سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اصل مسئلے کی، یعنی روزانہ کی یہ ڈیجیٹل بھاگ دوڑ۔ دیکھیں، اصل مسئلہ وہ ان گنت گھنٹے ہیں جو ایسے کاموں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن میں دماغ کا کوئی کام نہیں ہوتا، بس ہاتھوں کی مشقت ہوتی ہے، بار بار ایک ہی چیز کرنا۔ اور یہیں پر آٹومیشن یعنی خودکار نظام ایک سپر پاور کی طرح سامنے آتا ہے جو ہمارا بہت سا وقت بچا سکتا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ چلیں اب حل کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں ہم بات کریں گے ایک پرسنل روبوٹ اسسٹنٹ کی، یعنی میکرو ریکارڈر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ میکرو ریکارڈر آخر ہے کیا بلا؟ بہت سادہ لفظوں میں اسے کمپیوٹر کے کاموں کے لیے ایک پرانے VCR کی طرح سمجھ لیں۔ جیسے پہلے کیسٹ ریکارڈ کرتے تھے نا، بالکل ویسے ہی، بس ریکارڈ کا بٹن دبایا، اپنا کام کیا، اور بس اب جب بھی چاہیں وہ پورا کام دوبارہ پلے ہو جائے گا۔ اور یہ جو جٹبٹ میکرو ریکارڈر ہے نا، اس کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ یہ کی بورڈ اور ماؤس کی ہر حرکت کو ریکارڈ کرتا ہے، پھر ان ریکارڈنگز کو، جنہیں میکرو کہتے ہیں، ایک فائل میں سیو کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ میکرو کو ایک الگ .exe فائل میں بھی بدل سکتا ہے جسے کہیں بھی چلایا جا سکے۔ اور سب سے کمال کی بات، اس کے لیے کسی قسم کی پروگرامنگ یا کوڈنگ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کسی بھی ونڈوز ایپ پر کام کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بڑا دلچسپ لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ بہت مشکل ہے؟ جی نہیں، یہ حیرت انگیز طور پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ ہے ریکارڈ، ریپلے، ریلیکس کا پورا چکر، صرف 4 آسان قدم۔ پہلا، ریکارڈ کا بٹن دبائیں، دوسرا، اپنا کام کریں، تیسرا، سٹاپ کر دیں، اور چوتھا، بس پلے دبا دیں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ اب اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سافٹ ویئر اصل میں ایک اسکرپٹ لکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایسی اسکرپٹ جو بالکل انسانوں کی طرح پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں ماؤس کی ہر حرکت، ہر کلک اور کی بورڈ کا ہر بٹن جو دبایا گیا، سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ملی سیکنڈز کی تاخیر بھی۔ لیکن بات صرف ریکارڈنگ اور پلے بیک پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل مزہ تو تب ہے جب اس آٹومیشن کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کیا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ مثال کے طور پر پلے بیک کی رفتار کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میکرو بالکل اسی رفتار سے چلے گا جس رفتار سے اسے ریکارڈ کیا تھا، یعنی نارمل سپیڈ پر۔ یہ پریزنٹیشنز یا ٹیوٹوریلز کے لیے بہترین ہے، لیکن اگر کام صرف ڈیٹا انٹری جیسا ہے تو اسے فاسٹ سپیڈ پر چلایا جا سکتا ہے، اور کمپیوٹر اسے جتنی تیزی سے ممکن ہو مکمل کر دے گا۔ اور اب ایک بہت ہی دلچسپ فیچر، اگر یہ سیٹ کیا جائے کہ میکرو کو کتنی بار دہرایا جائے اور وہاں نمبر لکھ دیں 0، تو کیا ہوگا؟ تو یہ میکرو ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، ایک لامتناہی لوپ میں، جب تک کہ اسے خود ہاتھ سے نہ روکا جائے۔ اور یہ انفینٹ لوپ والا فیچر ان کاموں کے لیے بہت کارآمد ہے جن میں مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی ایسا ڈیٹا انٹری کا کام جو بس چلتا ہی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، آخر اس سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے امکانات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کے استعمال کی فہرست کافی لمبی ہے۔ اسے ویب سائٹس پر خودکار طریقے سے فارم بھرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، روزانہ کی رپورٹس بنانے کے لیے، سسٹم کی دیکھ بھال کے کاموں کے لیے، آن لائن اکاؤنٹس میں خودکار لاگ ان کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اسکرین پر ٹیوٹوریل یا پریزنٹیشنز بنانے کے لیے بھی۔ اور ہاں، گیمز یا ایپس کے لیے آٹو کلکر کے طور پر بھی یہ کام آ سکتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام بار بار دہرایا جاتا ہے اور اس کے کچھ اصول ہیں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اسے آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف لاتی ہے، ذرا اپنی روزمرہ کی ڈیجیٹل زندگی کے بارے میں سوچیں۔ وہ کون سا پہلا اور سب سے تھکا دینے والا کام ہے جسے کمپیوٹر کو سکھایا جائے؟